جو عوام ہے اس کا سانس بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ جی فیک نیوز ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، انہوں نے آج کہہ دیا ہے کہ جی پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے۔ یہی جو قوانین ہے وہ ان پہ امپلیمنٹ ہوں گے اور ان کا نقصان ہوگا۔ صرف ایک سیاسی جماعت کو دبانے کے لیے یا ایک لیڈر کو دبانے کے لیے حالات کو اس نہج پہ نہ لے جائیں کہ واپسی ناممکن ہو جائے۔ بنیادی چیزیں جو عمران خان کو سوچنی ہوں گی وہ یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں فہیم احمد۔ حکومت نے دو ایسے فیصلے کیے ہیں جس کا جو مقصد ہے وہ تو فی الحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کس طرح دبایا جائے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ ہر پاکستانی پہ آئیں گے اور ہر سیاسی جماعت پہ آئیں گے۔ اور جو یہ سیاسی جماعتیں اس وقت ان اقدامات پہ خاموش ہیں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بعد ان کی بھی باری آ سکتی ہے۔ پہلا فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا قوانین میں ترامیم کی جائے گی، جس کے تحت جو فیک نیوز دے گا اسے 5 سال کے لیے قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا جا سکے گا۔ دیکھنے کو تو یہ بالکل بہت اچھی قانون سازی لگتی ہے کہ جو بھی فیک نیوز دے گا اس کو جرمانہ کیا جائے گا، سزا دی جائے گی، لیکن اگر آپ غور کریں تو حالات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ جی فیک نیوز ہے؟ مثلا پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے یہ 26 نومبر کے حوالے سے بتایا کہ جی اس وقت 260 اموات ہوئی ہیں۔ بعد میں جو بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ جی جو کوائف آئے ہیں وہ 12 لوگوں کے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے غیر مصدقہ معلومات پہ پی ٹی آئی کے لیڈر نے یہ دعویٰ کیا کہ 260 لوگوں کی اموات ہوئی ہیں۔ لیکن اگر وقت ایسا آ جائے کہ جیسے اب یہ سب کو واضح ہے، یہ واضح ثبوت آ چکے ہیں کہ اموات ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز کی، 1 کی، 2 کی، 10 کی، 12 کی، جو بھی ہیں ان کی مذمت کی جانی چاہیے، لیکن اموات ہوئی ہیں۔ لیکن اس حوالے سے جو وزیر موصوف ہیں وہ آگے کہتے ہیں کہ جی کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی، سارے زندہ ہیں، یہ صرف فیک نیوزز ہیں۔ تو اگر وزیر موصوف جو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی، جبکہ آزاد جو صحافی ہیں وہ سارے بتا رہے ہیں کہ ڈیتھس ہوئی ہیں، ثبوت موجود ہیں کہ ڈیتھس ہوئی ہیں، تو کیا وزیر کے بیان کی بنیاد پر یہ قرار دیا جائے گا کہ یہ جو اموات ہوئی ہیں یہ نہیں ہوئی اور یہ فیک نیوز ہے؟ اور جو صحافی یا کوئی بھی شخص یہ خبر دے گا کہ جی باقی اموات ہوئی ہیں تو اس کو فیک نیوز کے جو زمرے میں لا کے جیل میں کر دیا جائے گا، اسے سزا دی جائے گی؟ یہ بڑا ایک اہم کویسچن ہے جو اس حوالے سے کرنے والا ہے۔ اور بات یہ ہے جب یہ حالات آ جائیں کہ ضد اور انا میں بات آ جائے تو لوگ بدقسمتی سے یہ نہیں دیکھتے کہ خبر سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس لیے بار بار خبریں دیتے ہیں۔ اسی طرح کی خبریں ابھی بھی آ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کوئی بھی خبر آتی ہے وہ شیئر ہوتی ہے، دھڑا دھڑ شیئر ہوتی ہے اور یہ بغیر تصدیق کیے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس حوالے میں جو بیسک روٹ کاز ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ملک میں جو نفرت ہے، ملک میں جو اس وقت بے چینی ہے اور انتشار ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا نا تو یہ جو قوانین ہے نا یہ کچھ کر نہیں سکیں گے۔ لیکن یہ نفرت کیسے ختم ہو؟ آپ دیکھیں کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے انہوں نے آج کہہ دیا ہے کہ جی پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے اور ان کے ساتھ ایسے سلوک ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ انہوں نے بنیاد بنائی کہ جی انہوں نے 26 تاریخ کو احتجاج کیا اور بھرپور احتجاج کیا۔ تو یہ ایک غیر منطقی کی سی بات ہے، کیونکہ دیکھیں ایسے الزامات تو نون لیگ پہ بھی ہے نا۔ جو سانے ماڈل ٹاؤن ہوا اس میں لوگوں کی جانیں گئیں، تو کیا اس وقت نون لیگ کو بین کر دیا گیا تھا؟ یا پھر جو نون لیگ لانگ مارچز کرتی رہی، انہوں نے عدلیہ بحالی کے لیے مارچ کیا، اپنے جب گورنر راز نافذ کیا گیا تھا پنجاب میں تب مارچ کیا، تو کیا اس وقت نون لیگ پہ پابندی لگانی چاہیے تھی؟ تو آپ کو ایک پیمانے پہ تولنا چاہیے نا۔ اب جب یہ ایکسٹریم ہوگی کہ آپ ایک سیاسی جماعت کو جو مقبول سیاسی جماعت ہے بالکل ہی ختم کرنے کے در پہ ہوں گے، تو پھر لوگ جذبات میں وہ کام کریں گے جو مناسب نہیں بھی ہوں گے۔ تو اس والے سے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے یہ جو انتشار ہے اسے ختم کریں، اس کے بعد اس سائڈ پہ آئیں گے کون سے قانون پہ عمل درآمد کروانا ہے۔ ایک تو یہ فیصلہ تھا حکومت کا جس حوالے سے بھی میں نے بات کی۔ دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ اینٹی رائٹ ایک اتھارٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے مطابق یہ جو احتجاج ہوئے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ اینٹی رائٹ فورس کام کرے گی۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب بھی احتجاج ہوتا ہے تو حکومت جو بھی ہو وہ فوج کو بلاتی ہے، اور جو فوج کو بلاتی ہے اور جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کو روکا جاتا ہے تو فوج کی بدنامی ہوتی ہے، عوام اور فوج میں جو ہے فاصلے بڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ جو ہو رہا ہے اس وقت، اس وجہ سے یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک ایسی فورس بنائی جائے جس کا تعلق کسی بھی ادارے سے نہ ہو، پولیس وغیرہ سے نہ ہو اور نہ فوج سے ہو، تاکہ الزام ان لوگوں پہ نہ آئے۔ یہ تو ایک انہوں نے اتھارٹی بنائی ہے، لیکن دیکھیں نا یہ کس طرح کی عجیب جمہوریت ہے جہاں حق ہے احتجاج کا اسے بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ کیا عوام کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے جائز مطالبات کے لیے پروٹیسٹ کر سکیں؟ اور یہ کیا کیوں جا رہا ہے؟ تاکہ پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ کو دبایا جائے۔ لیکن پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے یہ جو آپ قانون سازی کر رہے ہیں اس کا نقصان پی ٹی آئی کو نہیں پورے ملک کو ہوگا۔ آپ لوگوں سے احتجاج کا حق چھین رہے ہیں۔ یہ صرف اکلوتا اور ایک ایسولیٹڈ فیصلہ نہیں ہے حکومت کا کہ اینٹی رائٹ فورس بنائی گئی ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے بتایا کہ سوشل میڈیا قوانین کے بنائے جا رہے ہیں، ان میں سختی لائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ
پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے جب اسلام آباد میں صرف یہ قانون نافذ کر دیا جائے کہ کوئی پروٹیسٹ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یا پھر 144 نافذ کر دی جائے جب بھی لوگ پروٹیسٹ کریں، اس کا مطلب ہے کہ آپ آہستہ آہستہ جو عوام ہے اس کا سانس بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے رائٹ ٹو پروٹیسٹ اور آواز اٹھانے کا حق چھین رہے ہیں۔ تو یہ ملک کو کہاں لے کے جائے گا؟ دیکھیں، صرف ایک سیاسی جماعت کو دبانے کے لیے یا ایک لیڈر کو دبانے کے لیے حالات کو اس نہج پہ نہ لے جائیں کہ واپسی ناممکن ہو جائے۔ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ جتنے اقدامات کیے جاتے ہیں ان کو وجہ بنایا جاتا ہے پی ٹی آئی کو، لیکن پی ٹی آئی کے علاوہ یہ اقدامات جب انفورس ہوں گے تو پھر ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ صرف یہ پی ٹی آئی پہ استعمال ہوں گے۔ جب آنے والی سیاسی حکومتیں ہیں، مختلف حکومتیں آئیں گی، ابھی تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بڑے اچھے چل رہا ہے، لیکن کل کو اگر یہ مخالف ہوتی ہیں اور ان کی مخالف گورنمنٹ آتی ہے اور بالکل 2009 کی طرح ایک ایک جو جماعت ہے دوسرے کے خلاف لانگ مارچ کرتے ہیں، تو تب انہوں نے سوچا ہے کہ تب ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تب یہی جو قوانین ہے وہ ان پہ امپلیمنٹ ہوں گے اور ان کا نقصان ہوگا۔ تو اس حوالے سے، اور دوسرا یہ جو ملک میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے اس طرح کے قوانین سے، اس کے ذریعے ملک کا جو اتحاد ہے، ملک میں جو یونٹی ہے، اس کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہر وقت ایک بے چینی کی کیفیت رہتی ہے، ہر وقت یہ نظر آتا ہے کہ ملک میں کوئی نہ کوئی سانحہ نہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، ان کو کرنے سے پہلے ملک میں جو نفرت کی فضا ہے نا، اس کو کم کریں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب سے ملی ہیں اور انہوں نے آ کے ان کے حالات بتائے ہیں اور بتایا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کے پاس آخری کارڈ۔ دیکھیں خان صاحب، میں بڑے ادب سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آخری کارڈ ہو یا پہلا کارڈ ہو، کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن پر آپ کو غور کرنا ضروری ہے، جن کی وجہ سے آپ کے پچھلے جو کارڈز ہیں وہ پوری طرح سے کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ یہ احتجاج ہوں یا کوئی اور دوسری طرح کے اقدامات جو آپ کی پارٹی کرتی ہے، وہ پوری طرح سے کارآمد ثابت نہیں ہوتے پی ٹی آئی کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے۔ تو بنیادی چیزیں جو عمران خان کو سوچنی ہوں گی وہ یہ ہے کہ قیادت کے لیے کچھ ایسے لوگوں کو سلیکٹ کریں جو اہل ہوں اور جو سیاسی معاملات کو سیاسی تناظر میں حل کرنے کی جو ان میں اہلیت رکھتے ہوں۔ دیکھیں نا، اب اگر ایسے لوگ ہیں، قاسم سوری جیسے لوگ ہیں جنہوں نے ٹویٹ کی اور ایک انتہائی بدتمیزی پہ مبنی ٹویٹ کی، فیک نیوز پہ مبنی ٹویٹ کی، اور اس کے علاوہ کئی ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کے سے ایسی ٹویٹس کی جاتی ہیں جس سے دکھایا جاتا ہے کہ جی خان صاحب کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ دیکھیں، زیادتی ہونا اور جس نوعیت کی ٹویٹ قاسم سوری یا کچھ لوگ کر رہے ہیں، اس میں ایک ڈفرینس یہ ہے کہ جب آپ فیک نیوز پھیلاتے ہیں تو جو اوریجنل زیادتی ہے وہ کہیں چھپ جاتی ہے۔ تو آج علیمہ خان نے واضح کیا ہے، عمران خان، جو انہوں نے زیادتیاں ایکچولی ہو رہی ہیں ان کے ساتھ وہ بھی بتائیں اور جو فیک نیوز ہے ان کو ایکسپوز بھی کیا۔ تو پی ٹی آئی میں کسی کے پاس تو یہ اتھارٹی ہونی چاہیے نا کہ قاسم سوری جیسے لوگ یا وہ لوگ جو فاصلے پیدا کر رہے ہیں فیصلہ سازوں کے درمیان اور آپ کے درمیان، ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یہ جو آخری کارڈ ہے نا، یہ تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب جو فیصلہ ساز ہیں وہ تدبر پہ مبنی فیصلے کریں، جذبات پہ مبنی فیصلے نہ کریں، اور اس کے علاوہ جو عمران خان سے انہیں پوری اتھارٹی ملے کہ جناب یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں اور اسے پوری پارٹی مانے، تو تبھی کوئی کارڈ کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ تو کچھ عام خبریں تھیں، لیکن اینڈ پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا، بہت ضروری بات ہے کہ پی ٹی آئی کا جو پروٹیسٹ ہے اس کو جوڑا جا رہا ہے صرف پختون بھائیوں سے۔ دیکھیں، یہ جو پی ٹی آئی ہے نا، اس میں سارے صوبوں کی نمائندگی ہے، اس میں غریب پنجابی بھی ہے، پختون بھی ہے، بلوچی بھی ہے، سندھی ہے، گلگت ہے اور کشمیر سے ہر طرح سے لوگ ہیں۔ تو اسے براہ مہربانی یہ جو سازش ہو رہی ہے نا، اسے ایک صوبے کی تحریک بنانے کا یا ایک صوبے کی جو پولیٹیکل موومنٹ بنانے کا، وہ اس سے بچیں، کیونکہ ایسا ہی پنجاب میں نون لیگ نے کیا تھا، ایسا ہی سندھ میں پیپلز پارٹی کرتی ہے، اور ایسے ہی اگر کے پی میں بھی کچھ مخصوص لوگ سیاسی فائدے کے لیے پختون کارڈ کو اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ زیادتی پاکستان سے بھی ہوگی اور پی ٹی آئی سے بھی ہوگی۔ پی ٹی آئی ایک نیشنل جماعت ہے، اسے نیشنل جماعت رہنے دیں۔ یہ جو طالب دیے جا رہے ہیں نا پنجابیوں کو کہ جی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، یہ ڈیوائڈ کرنے کی کوشش ہے، یہ الگ کرنے کی سازش ہے پنجاب کے لوگوں کو پی ٹی آئی سے، جو کامیاب تو نہیں ہوگی، لیکن یہ جو کوششیں ہیں یہ بھی انتہائی خطرناک ہیں۔ پی ٹی آئی ایک نیشنل جماعت ہے، اسے نیشنل جماعت رہنے دیں۔ یہ اینڈ پہ میری ریکویسٹ تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔